الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور آج یہ دوسری نشست ہے، اور ہم نے پہلی نشست کے اندر اجمالی طور پر امام علی مقام علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے تقدس کو قرآن کی روشن آیات میں بیان فرمایا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ اہل اسلام کو پتہ چلے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا وقار اور شخصیت وقتی نہیں بلکہ مشیت الہی کی کوئی خصوصی عظمت ہے جس کے تسلسل کا نام امام حسین ہے۔ میں گزارش کروں گا اہل علم سے بھی اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی، امام علی مقام علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ کوئی شخص اپنے نظر و فکر سے نہ لے۔ یہ اللہ کی حرمت ہیں، اور اللہ کی حرمت پر اور اس کی عظمت پر یقین کرنا واجب ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نبوی زبان سے ارشاد فرمایا، الا ان للہ حرمات ثلاث، لوگو ہوش سے سنو، اللہ کی کائنات میں صرف 3 حرمتیں ہیں، ومن حفظہن حفظہ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ان حرمتوں کی تکریم کرے گا، حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کی حفاظت کرے گا، اور ومن ضیعہن، جو ان حرمتوں کو ضائع کر دے گا، ان کی تکریم نہیں کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے اسے نکال دیا جائے گا، خدا کی رحمت سے انہیں دور کر دیا جائے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ من ہن، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، اسلام کی حرمت، میری حرمت، اور اہل بیت نبوت کی حرمت، یعنی مرتبہ حرمت میں یہ تینوں حقیقتیں ایک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں جب جائزہ لیتا ہوں اسلام کا، تعلیمات اسلام کا، تو تعلیمات اسلام میں جو مؤثر فطرت حقیقت ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بطور دلیل، اور عین ایسے ہی جس طرح حضور کی ذات مؤثر فطرت ہے دین کے اندر بطور دلیل، تو میرے رسول نے فرمایا حسین بھی عین ایسے ہی مؤثر عظمت ہے دین کے اندر، دین کی قوت میں۔ تو جو ذات والا صفات ہمارے دین کے ہر منظر نامے میں، ہر پہلو میں، ہر احساس میں، ہر عظمت میں بطور دلیل روشن بن کر مؤثر ہو، پھر اس کا جائزہ ہم کہاں سے لیں؟ جتنا ہمارے دین کا، اسلام کا حجم ہے، جغرافیائی تسلسل ہے، اس کے پیچھے روشن حقیقت جو ہے بطور پیکر محسوس، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے اور اہل بیت اطہار میں۔ تو یہ حرمتیں از خود نہیں وجود میں آئیں، مشیت الہی کی کوئی حکمت تھی جو اسے محبوب تھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور پھر دین کے لیے، اسلام کے لیے جس ذات والا صفات کا انتخاب کیا گیا بطور رسول، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جن نفوس قدسیہ کا اپنے بعد انتخاب فرمایا ہے دین کے تقدس میں، دین کی اتباع کے تسلسل میں، وہ اہل بیت النبوت ہیں۔ اور امام علی مقام علیہ السلام تو اہل بیت النبوت کی ایک منفرد شناخت ہیں، منفرد عظمت ہیں۔ ہر ایک ذات اپنے مرتبے میں بلند اور برا ہے۔ ان کی اماں کا مرتبہ کون پمائش کرے، ان کے بابا کی حرمت کہاں کوئی احاطہ بیان کرے، ان کے اخی حضرت امام حسن کی حرمت کہاں سے کوئی شروع کرے اور کہاں تک لے جائے، دائرے سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ اسی تسلسل کا منظرنامہ ہے جسے قرآن پاک نے پس منظر میں بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام فرد کائنات نہیں، شخصیت نہیں، بلکہ حرمتوں عظمتوں کی کائنات ہے۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے حضور وہ قانت تھے، فرمانبردار تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ تو قرآن کریم ایسے نفوس قدسیہ کو صرف محض شخصیت کے طور پر بیان نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک کائناتی عظمت میں بیان فرماتا ہے، یونیورسل سٹیٹس میں بیان فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنے کرد و پیش کے علمی جائزے کے تسلسل میں یہ باتیں جو کرتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن ہر شخص کا ظرف نظر ہے، ہر شخص کے مطالعے کی وسعت ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یا تو قرآن کے آئینے میں دیکھو یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن احادیث میں دیکھو، تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین محض شخصیت نہیں، حرمتوں کی کائنات ہیں، دین کا وقار ہیں، بقائے دین کی ضمانت ہیں، فروغ دین میں روشن کردار ہیں، عظمت اور حرمت کا ایک حوالہ ہیں، عصمت اور تقدس کی ایک پہچان ہیں، شرافت اور عفت کا ایک پیکر محسوس ہیں اور اسوہ ہیں۔ یہ محض باتیں نہیں ہیں، قرآن نے ان حرمتوں کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے خاندان حسین کے تقدس کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، وہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے، ذمہ داری تو نبوت کی نبی کے ذمہ ہوتی ہے، فروغ شریعت اور تبلیغ شریعت اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ منصب صرف تسبیح خوانی پر مشتمل نہیں ہے۔ اس منصب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے کام کروانے ہوتے ہیں، اس کائنات میں اپنے دین کی قانونی تشریعی حیثیت کو منوانا ہوتا ہے، اور سلطنت اور ریاست کے سارے نظام کو دین کے روشن حقائق کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ تو وحدہ لا شریک جل و علا نے یہ اپنی الوہی حکمت کے اندر یہ طے کیا ہے کہ جس کی ذمہ داری میں یہ لگاؤں کہ وہ میرے دین کی تبلیغ کرے، اس کا ابلاغ کرے، تو کم از کم اس کی شخصیت کو اس انداز میں مرتب کروں کہ کائنات کا کوئی شخص ان کے کردار پر، سیرت پر، ان کی شخصیت پر کسی بھی اعتبار سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، اہل سنت علماء نے، کہ رسول کا یا تبلیغ دین کرنے والے کا جو خاندان ہے، پس منظر ہے خاندانی، وہ جتنا زیادہ محترم ہوگا، حرمت مآب ہوگا، عصمت مآب ہوگا، عفت مآب ہوگا اور حمیت مآب ہوگا، تو وہ اس اعتبار سے نبوی تبلیغ میں ان کی حمیت بطور دلیل مؤثر ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو اور تانا دے کہ یہ خاندان اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، کوئی معمولی تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات نے یہ اہتمام قدرت کی عظمت میں یہ چیز بیان فرمائی ہے، اور کفار مکہ نے جب اس طرح کی بات کہی اپنے عناد اور ہٹ درمی کے اندر کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو
اس کھجور کے پودے کی طرح ہے جو کوڑے کرکٹ کی زمین پر روڑی پر اگا ہوا ایک کوڑا کرکٹ ہو۔ تو اس اعتبار سے یعنی جو مبدأ پیکر محمد لوگ تھے ان پر انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کی غیرت جلال میں آئی۔ کہا تم میرے نبی کے خاندان کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہو؟ سنو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تو ان لوگوں سے تشریف لایا ہے جن لوگوں کی طبائع کے اندر نفاستیں اپنی معراج محسوس کرتی تھیں، حرمتیں اپنے وقار کی بھیک مانگا کرتی تھیں، عصمتیں اپنے وجود کو وہاں محسوس کرتی تھیں۔ یہ اتنے مبارک لوگوں سے، انفسکم کو انفاسکم پڑھا گیا ہے، یہ قرأت متواترہ ہے، تو مطلب یہ ہوا اے اشرفکم، تم میں سب سے زیادہ شرافت اور بزرگی کے اعتبار سے جو مقدس خاندان ہے وہ میرے نبی کا خاندان ہے۔ خدا کی گواہی آ گئی دلیل بن کر۔ خدا ذوالجلال نے بھی اس حقیقت کو دیکھا ہے، محسوس فرمایا ہے، اپنی شایان نشان تو بیان فرمایا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ بات طے ہوئی کہ وحدہ لا شریک نے جس مرتبے میں، جس عظمت میں، جس وقار میں میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، تو جس اہتمام قدرت کے ساتھ، مشیت الہی کے جس خصوصی اہتمام اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ عظمت چلا ہے اور اپنی تکمیلی مراحل تک پہنچا ہے اور اپنے کمال اور عروج پر پہنچا ہے، آج بھی وہ حقیقت قرآن کی آیات میں بھی وہ زندہ ہے اور کائنات کے اندر بھی وہ زندہ ہے۔ جب تک قرآن کی آیات رہیں گی نسب حسین کی حرمتوں کو قرآن بولتا رہے گا۔ تو حسین اپنے پس منظر میں بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نہ پس منظر میں کوئی معمولی شخص ہے اور نہ پیش منظر میں کوئی معمولی شخص ہے۔ تو ان کا تو آبائی خاندان کیا خوبصورت خاندان ہے جس کو قرآن کریم نے بڑے تقدس کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو قرآن کہہ گیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وفاؤں کی اس انتہا پر ہیں کہ وفائیں بھی وجود ابراہیم سے لپٹ کر ناز کرتی ہیں۔ کیا وفا ہے خدا سے؟ اللہ اکبر۔ حوالہ وفا آیا تو دل دماغ کے دریچے کھلے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آزمائشوں کا تسلسل شروع ہوا تو آزمائشیں دم بخود ہو گئیں جرأت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، وہ ابتلائیں رک گئیں اور ساکت ہو گئیں کہ عزم ابراہیم کتنا بلند ہے۔ کبھی مال خدا کی راہ میں ذبح اپنا پیش کیا جا رہا ہے، کبھی جان آگ کی سپرد کی جا رہی ہے، اور کبھی نوخیز 80 سال کے ثمر اور نتیجہ میں ملنے والی اولاد کی قربانی کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس وفا کا جو تقدس بیان فرمایا ہے، اسے کائنات کی تو کوئی طاقت پس منظر میں نہیں دھکیل سکتی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين۔ یہ خدا اس منظر کو بیان کر رہا ہے، یہ خاندان حسین کی حرمت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ٹھیک ہے، حسین اگر صرف صاحبزادہ ہوتا، شہزادہ ہوتا تو شہزادگی کی عظمت میں اترتا۔ یہ 3500 سال کے پہلے جو پرانے نقوش تھے ایک قصہ پرینہ کے تسلسل میں جاری تھے، کوئی انہیں جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر حسین نے ان حقیقتوں کو نیا تازہ حوالہ دیا ہے، نئی حرمت دی ہے، نئی جلا بخشی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایک قصہ تھا، کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے مشیت الہی میں اتر کر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلائی تھی تو وہ چھری تو مشیت نے نہیں چلنے دی۔ آئیے اس کا عملی نمونہ ہم کربلا میں پیش کرتے ہیں۔ ہم 72 نفوس قدسیہ کے گلے اللہ کی حرمت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت میں ذبح کراتے ہیں، اور ہوا ایسا۔ یہ تصدیق ہے ان آیات کی، یہ تصدیق ہے ان واقعات کی۔ تو حوالہ وہیں قائم ہوا، اور
اس کو معراج کربلا میں ملی۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کتنی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل ہے اور انتہا حسین ہے۔ تو اس خاندان کا تقدس جب کفار مکہ نے پامال کیا، اور آج بھی کچھ ویسی قسم کے لوگ خاندان نبوت کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اپنے جھوٹے وضعی علم کے تسلسل میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں جو کفار مکہ کا ایک پرانا تسلسل تھا، یہ انہی کی ڈگر پر چل کر نئی اختراعی باتیں کر رہی ہیں، اور جس طرح انہوں نے منہ کی کھائی تھی آج یہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ قیامت تک اللہ کی حرمتوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ جن حرمتوں کی حفاظت خدائے ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہو انہیں کون چھیڑ سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ناظرین کرام، جب کفار مکہ نے یہ ہرزہ سرائی کی کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگاتا ہے کھجور کا پودا، تو حضور کے خاندان کے تقدس کو پامال کیا۔ وحدہ اللہ شریک کی غیرت جلال میں آئی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو میرا رسول تو ان نفوس قدسیہ سے آیا ہے جہاں عصمتیں سلام کرتی ہیں، حرمتیں سلام کرتی ہیں، شرافتیں اور بزرگیاں اپنے وجود کی بھیک مانگتی ہیں۔ اور پھر یہی قرآن پاک بے شمار آیات میں اس حرمت کو بیان کر رہا ہے۔ کفار مکہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو بت تراش تھا تو ظاہر ہے جس کے گھر میں بت تراشے جا رہے ہوں بتوں کا اثر تو ان پر ہوتا ہے نا، یہ ان کا وہم تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم کس دین کی تبلیغ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا دین ابراہیم کی۔ کہا ابراہیم تو مشرک تھے۔ یہود نے کہا کس دین کی تبلیغ کرتے ہو؟ کہا جی دین ابراہیم کی۔ کہا وہ تو عیسائی اور یہود تھے۔ تو اللہ کی غیرت نے جواب میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ اسرانی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تم ایک سیدھے مسلمان تھے، ہر باطل سے کٹ کر ذات حق میں گم تھے۔ انہیں تو بتوں کا خیال بھی کبھی تصور میں نہیں گزرا، تم کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے فی الفور جواب دیا، فی الفور، میرا رسول ان لوگوں سے آیا ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ آدر بت تراش تھا تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ماحول میں رہتے تھے، تو سنو میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں، میرا ابراہیم ایسے ماحول میں اپنی نبوی غیرت میں کیسا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو حبیب، ان کو یاد دلواؤ وہ حقیقت جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے اس بت پرستی کے ماحول میں ارشاد فرمائی تھی۔ غیرت خلیل نے گرج کر کہا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں تم سے بھی نفرت کرتا ہوں اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے بھی نفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پاؤں کی ٹھوکر پر بھی انہیں مارنا پسند نہیں کرتا، دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ اپنے خدا اور بھاگ جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جن فرتے جذبات میں وہ الفاظ کہتے اس ماحول میں کھڑے ہو کر، یہ خلیل کی غیرت کا ایک ایسا منظر تھا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی رحمت بھی جھوم اٹھی۔ کہا ابراہیم تم تنہا اس ماحول کی سنگینی کے باوجود بھی کھڑے ہو گئے ہو میرے پیار کی عظمت میں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو نے وفا کی انتہا کر دی ہے۔ تو میرے رب نے بھی برملا کہا اے ابراہیم بڑی بات ہے یار، تو نے ایسے ماحول اور سنگین ترین حالات میں یہ ایسے نقوش قائم کیے ہیں جب ہر طرف کفر کا اندھیرا ہے، اور اس اندھیر نگری کے اندر یہ حالات آپ نے یکسر نقشہ بدل دیا ہے۔ وَقَوْلُ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے وجود بخشا ہے، اور میں اسی ذات کی عظمت پر یقین رکھتا ہوں جو مجھے روشن ہدایت دیتا ہے۔
تو میرے رب نے کہا اے میرے ابراہیم، تیرے پیار کو ہم تازہ رکھیں گے، تیرے ان فرط جذبات کے کلمات کو ہم قرآن کا حصہ بنائیں گے، اور پھر تجھ پر انعام یہ کرتے ہیں اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تیرے اس کلمہ طیبہ کو جو تو نے بولا ہے، ہم اس کو تیری اولاد میں باقی رکھیں گے، ان کی اولاد میں باقی رکھیں گے، یعنی جہاں تک تیری نسل کا تسلسل قائم رہے گا اے میرے پیارے خلیل، ہم تیری اولاد کو، ان کی اولاد کو، ان کی اولاد کو، ان کی فطرتوں کے اندر کلمہ طیبہ کا نور رکھیں گے۔ یہ ہے خاندان حسین، جس کے پورے تسلسل کے اندر ہر شخص کے خمیر میں کلمہ طیبہ کا نور رہا، توحید الہی کی عظمتیں رہیں، ہر شخص مواحد رہا، ہر شخص متدین رہا، ہر شخص دین کی حرمت میں رہا، اللہ کے نور کی حفاظت میں رہا۔ اس حد تک اللہ کے نور کی حفاظت رہی اس خاندان حسین پر، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ خود رسالت نے گواہی دی فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، ہر دور کے اندر سے جب میں گزرا تو جہالت کا سور شرابہ تھا، دور دورہ تھا، لیکن میرے خاندان کی کردار کی عظمت اتنی بلند رہی کہ انہوں نے میری ذات تک کوئی ماحول کا تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے کوئی ایک نقطہ بھی نہیں آنے دیا۔ فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، کوئی شے بھی عہد جاہلیت کے میرے وجود تک نہیں پہنچی۔ میرا ہر بابا استقامت میں امام تھا، میرا ہر بابا پاکیزگی کی انتہا تھا، میری ہر ماں عصمت کا ایک حوالہ اور شرافت کی ایک عظمت تھی۔ تو ہر لحاظ سے خاندان محمد، خاندان حسین اپنے اس تسلسل میں پاکیزہ رہا، بلکہ پاکیزگیاں ان کے وجود سے اپنے وجود کی بھیک مانگا کرتے۔ یہ معیار رہے، اس کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے، اور اس کی گواہی زمانے بھر کے لوگوں نے بھی دی ہے، جو عینی شاہد گزرے ہیں، ہر ایک کی گواہی موجود ہے۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وما ینطق عن الہوا کی زبان سے جو گواہی بخشی ہے، یہ اپنا مقام آپ رکھتی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اب اس بات پر کسی کی ذہنی جوڑ توڑ یا فکری تراش خراش کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جہاں رسول بول جائیں اس سے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے، جہاں خدا بول جائے اس سے آگے ہم کسی علم کے حوالے کو جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ کس قدر مقدس ہے اور کتنا حرمت مآب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی زبان سے نبوی خطبہ ارشاد فرمایا وضع لی المنبر ودعا لی الناس، میرے لیے ممبر بچھایا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی اس عظمت کو اپنی نبوی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام کو راہ جاتے ہوئے فرط جذبات میں کوئی صرف شخصیت کا ٹائٹل نہ دے۔ حسین اللہ کی مشیت کا ایک ایسا نور ہے اور ایسی عظمت ہے جس پر خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے اور کائنات گواہ ہے۔ تو میں انشاءاللہ وہ پوری آیات کے ردم میں انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا، تاکہ ناظرین کرام کے قلب و روح گرما جائیں کہ حسین صرف یہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس خاندان کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا، پہلے اپنا نسب بیان فرمایا، پھر فرمایا وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي خَيْرِهِمَا فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيَّ فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَرَجْتُ مِنَ النِّكَاحِ وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ صِفَاءٍ مِّن لَدُنْ آدَمَ حَتَّىٰ انتهيت إِلَىٰ أَبِي وَأُمِّي فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مخلوق میں عظمتوں کو وجود بخشا تو ہر عظمت میرے ماں باپ کے ساتھ وابستہ کر دی، اور میں عظمت نکاحی میں آیا ہوں پورے تسلسل کے ساتھ، حضرت آدم سے لے کر اپنی اماں کریمہ تک، اور ساری کائنات میں جو سب سے زیادہ فضیلت مآب ہے باپ کے اعتبار سے وہ محمد ہے، یعنی محمد کا باپ اتنا محترم ہے
حسنین کریمین کا پرنانا اتنا محترم ہے کہ ہر احترام اپنے وجود کی بھیک مانگ رہا ہے در عبداللہ علیہ السلام سے، اور حضرت حسنین کریمین کی پرنانی مبارک حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا اس قدر محترم ہیں کہ احترام کو بھی وہاں سے وجود ملتا ہے۔ حسنین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما یہ قرآن سے اپنے وجود پیکر محسوس کے ظہور سے وابستہ نہیں ہیں، یہ اس وقت سے وابستہ ہیں جب وقت بھی کسی عقائد میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو حصوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہما، جو حصہ فضیلت میں سب سے بلند و بالا تھا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں رکھا۔ کما قال اللہ تعالی، حوالہ دیا نبی آخر الزمان کا اپنا کلمہ بھی یقین کی انتہا ہے، مگر پھر بھی اپنے بات کی توثیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قرآن کریم کی آیات کو پیش فرمایا ہے۔ فرمایا کما قال اللہ تعالی اصحاب الجمین و اصحاب الشمال، انا اصحاب الجمین ما اصحاب الجمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اہل یمین یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ یہ دو الگ طبقات ہیں۔ فرمایا انا من اصحاب الجمین، میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا لوح محفوظ پر پہلے ہی لکھا ہوا ہے، جن کا جنتی ہونا مشیت الہی نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے، جن کے ٹائٹل میں نام لگا دی ہے جنت اللہ تعالیٰ کی ذات نے، مجھے ان میں رکھا۔ پھر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ اصحاب الجمین، اہل جنت میں جو سب سے بلند مرتبہ جنت پر ہیں، جس سے آگے جنت کا تصور کوئی نہیں ہے، فرمایا مجھے اللہ نے ان لوگوں سے پیدا فرمایا۔ یہ رسول کی زبان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم قسم قسمین یا ثلاثاً، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دو قسموں کو تین حصوں میں بیان فرمایا، تقسیم فرمایا۔ کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کا خاندانی پس منظر قرآن بیان کر رہا ہے، اور اللہ کا رسول نبوی زبان سے بیان کر کے قرآن کو بطور حوالہ پیش کر رہا ہے۔ فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یعنی جو لوگ اہل جنت ہیں کتنی شان والے ہیں، اور دوسرا وہ اصحاب المشأمۃ، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کتنے رسوا ہوں گے۔ اب پہلی تو تقسیم میں، ان تینوں تقسیموں میں وہ دو حصے تو پہلے بیان ہو گئے کہ اہل جنت اور اہل جہنم، پھر اب جو تیسرا حصہ تقسیم ہے اس کو جس مرتبے میں بیان فرمایا، یعنی پہلے مرتبے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کو، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاندان حسین کو اس مرتبے میں بیان فرمایا کہ ان کا جنتی ہونا ابتداء ہی سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے طے فرمایا ہوا ہے، بلکہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجات، جس سے اوپر جنت کا درجہ کوئی نہیں ہے، وہاں ہیں یہ نفوس قدسیہ۔ پھر ارشاد فرمایا والسابقون السابقون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بلند بخت جو جنت جن کے قدموں کو چھو کر نیچے رہ جاتی ہے، یہ جنت سے بھی بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا انا من السابقین وانا من خیر السابقین، میں ان سے ہوں جنت جن کے قدموں کی بو سے لے کر نیچے رہ جاتی ہے اور وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ وانا من السابقین، میں ان سبقت کرنے والوں سے ہوں۔ وانا من خیر السابقین، میں ان سے ہوں جو سبقت کرنے والوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، جس سے آگے تعینات کائنات کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس وقت اصحاب رسول کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے آگے پھر کیا مقام ہو سکتا ہے، تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے محبوب جو فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، والسابقون السابقون۔ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کے 7 آسمانوں کی بلندی، پھر جنت کے اپنے حجم کی بلندی، پھر اس کی جغرافیائی بلندی بے شک بہت بلند و بالا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خاندان عظمیٰ کے لوگ اس بلندیوں سے بھی بلند ہو گئے۔ تو رہا سبقت کا سوال کہ وہ جنت نیچے رہ گئی، وہ جنت سے بھی بلند ہو گئے، تو وہ کدھر گئے؟ تو قرآن بولا اولئک المقربون، وہ ادھر ادھر نہیں گئے، وہ قرب حضور الہی میں آئے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کے حرم میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہے خاندان حسین کا پس منظر۔
جس ذات والا صفات کا خاندانی پس منظر اس قدر بلند و بالا ہو، اس ذات والا صفات کے مقام کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ پھر ارشاد فرمایا فی جنات النعیم، اللہ اکبر، وہ جنات النعیم کے اندر اور قرب حضور الہی میں ہیں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا ثم جعل القبائل فجعلنی فی خیرہا قبیلۃ، پھر اللہ نے لوگوں کے قبائل بنائے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف رہے۔ جو قبیلہ فضیلت میں سب سے بلند تھا، جس سے آگے کوئی فضیلت نہیں انسان کے لیے، اللہ نے مجھے اس قبیلے میں رکھا، اللہ اکبر۔ اور آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبائل کو اس لیے تقسیم فرمایا گیا کہ تاکہ تعارف قائم رہے، باہمی ربط قائم رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَا أَتْقَى مِنْ وُلْدِ آدم، پوری نسل انسانیت میں، اولاد آدم میں سب سے زیادہ اگر صاحب تقوی کوئی ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اسی زبان سے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین کرام، جہاں تقوی کی انتہا ہے وہاں میرے حسین کا تبسم ہے، اللہ اکبر۔ وَأَقْرَبُهُمْ عَلَى اللَّهِ، حضور عظمت الہی میں سب سے زیادہ صاحب کرامت ہوں، یہ حضور بیان فرمایا۔ ثم فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پر فخر نہیں، اگلی بات کہہ کے حیران کر دیا۔ فرمایا ثم جعل القبائل بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان قبائل کو گھروں میں تقسیم فرمایا، بیان فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجعلنی فی خیرہا بیتا، سب سے افضل گھر جو مجھے اللہ نے بیان فرمایا ہے، بیان عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ فضیلت مآب کائنات میں کوئی اور گھر نہیں ہے۔ یہاں میرے رسول نے اپنی اس کلام کی توثیق میں آیت بیان فرمائی، فرمایا یہ جو میں نے کہا فجعلنی فی خیرہا بیتا ثم جعل القبائل بیوتا، جب قبائل کو بیوت اور گھروں میں تقسیم فرمایا تو پھر گھروں میں جو سب سے افضل گھر تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو میرے اس گھر کی تکریم کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ گھر ہے جس کی طہارت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اور پاکیزگیوں کا نور سارا اس گھر کی حرمت کے لیے نازل فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا آنا وآہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میری اہل بیت تمام ذنوب سے، تمام گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں۔ یہ ہے میرے حسین کے گھر کا، میرے حسین کے خاندان کا تاریخی پس منظر جو قرآن کریم نے اپنی حرمت میں بیان فرمایا، اپنی عظمت میں بیان فرمایا، اپنے تقدس میں بیان فرمایا۔ اور پھر اس گھر کا حوالہ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور عظمت میں جنابی جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ کہانی سنائی، کہا یا رسول اللہ ان اللہ تعالی امرنی ان اطوف الی الارض، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین میں آؤں اور گھوموں اور عظمتوں کی جستجو کروں۔ ثم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب چھان مارے، فی جبلہا و سہلہا، میں نے اس کے زمین کے سخت پتھریلے سنگلاخ ذروں میں بھی اترا ہوں اور ریت کے ذروں میں، نرم زمین کے ریت کے ذروں میں بھی اترا ہوں، ذرہ ذرہ چھان مارا ہے۔ فلم اجد حیا خیرا من العرب، کائنات میں عرب سے افضل اور کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے حکم دیا ان اطوف الی الارض فی جبلہا و سالہا و رسلہا، پھر میں جاؤں زمین کی اسی تسلسل میں، نرم زمین میں بھی، سخت زمین میں بھی، سنگلاخ زمین میں بھی پھروں، پھر تلاش کروں۔ فلم اجد خیرا من العرب، پھر عربوں میں سب سے زیادہ فضیلت میں آپ جو نظر آیا
وہ نزار کا قبیلہ آیا، مجھے پھر حکم دیا، میں پھر نزار کے قبیلے میں آیا، پھر اس میں سے تلاش کیا تو نزار میں سے قریش سے افضل نظر کوئی نہیں آیا، پھر قریش کے قبیلے میں آیا تو یا رسول اللہ قریش کے قبیلے سے افضل، قریش کے قبیلے میں ہاشم علیہ السلام اور بنی ہاشم سے افضل کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا۔ پھر یا رسول اللہ میں پھر آیا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں پھروں، میں پھر آیا ان عظمتوں کی تلاش میں، یا رسول اللہ فلم اجد خیرن خیر بیوتن من بیتک، تیرے گھر کے علاوہ میرے آقا کوئی گھر مجھے افضل نظر نہیں آیا۔ فضیلتیں یہاں آ کر رک جاتی ہیں، آگے فضیلت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اس سے آگے۔ اور پھر فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ انسانیت کے اندر نفوس کی تلاش کرو، تو پھر یا رسول اللہ فلم اجد خیرا من کا، آپ کی ذات سے افضل، آپ کی ذات سے بہتر، آپ کی ذات سے زیادہ تقدس میں اور کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو میرے آقا یہ فضیلتوں کی تدریج شروع کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو میرے رسول نے تبسم فرمایا کہ جس تدریج کو تم بیان کر رہے ہو جبرائیل جانتے ہو میری آغوش میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ چادر کھولی تو جناب امام حسین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تھے اور امام حسن تھے۔ فرمایا تو نے وہ ساری فضیلتیں لا کر میرے وجود تک ٹھہرا دی ہیں، اور میری فضیلت کی یہ دو نفوس قدسیہ میری فضیلت کی علامت ہیں اور شناخت ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے، پر مشیت الہی نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ اس شہزادے کو آپ کی امت کربلا کی زمین میں شہید کر دے گی۔ اگرچہ پس منظر میں جو حرمت بیان ہوئی تھی اس سے رسول یقیناً خوش ہوئے، بہت خوشی ہوئی، لیکن اس وقت جہاں حضور کی محبت کا قبلہ حضور کی آنکھوں کے سامنے تھا، جب اس کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان رحمت سے آنسو برسنے شروع ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ تصدیق ہے خاندان حسین کی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بھی امام علی مقام علیہ السلام کا جو تقدس بیان فرمایا ہے وہ خاندانی منصب، خاندانی مرتبے کی بنیاد پر بیان فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت مآب اس اعتبار سے کون ہو سکتا ہے کائنات میں؟ الا اخبرکم بخیر الناس، الا اخبرکم بخیر الناس، جدن و جدتن، امن و امتن، خالن و خالتن، ابن و ابن و امن، ہر اعتبار سے، یعنی ماں باپ کے اعتبار سے، دادا دادی کے اعتبار، نانا نانی کے اعتبار سے، اب جتنے بھی اعتبارات قائم کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، ہر اعتبار کی ایک الگ منفرد شان ہے، ہر اعتبار عظمتوں کی ایک الگ کائنات ہے، رفعتوں کی ایک الگ شناخت ہے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں کہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اس حرمت کو بیان فرما دیا، قرآن کریم نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عظمیٰ کے تقدس کو بیان فرما دیا۔ تو یہ الگ سے کوئی خاندان نہیں ہے، یہ بات دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ میرے حسین علیہ السلام کا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کو الگ سے کوئی خاندان نہیں ہے۔ تمام جو خاندان حسین کا ہے وہی خاندان رسول کا ہے، جو عظمتیں اس خاندانی پس منظر میں ہیں وہی عظمتیں اسی خاندانی پس منظر میں ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی کہ امام علی مقام علیہ السلام کی حیات عصمت صرف وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں سے آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی حیات عصمت کے پس منظر میں ایک بہت بڑی تکریم کا تسلسل ہے، بہت بڑی حرمت کا تسلسل ہے، بہت بڑی شان استفایت کا تسلسل ہے۔ تو جس ذات والا صفات کے وجود کے اس تقدس کے تسلسل کو قرآن کریم اہتمام کے ساتھ اپنی روشن آیات میں بیان کرے، وہ چھوٹی ذات نہیں ہے، وہ صرف شخصیت نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے پوری کائنات کی حقیقتوں کو روشنی ملتی ہے، وجود ملتا ہے اور عظمت ملتی ہے۔ اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے یہ ایسا نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط جذبات میں کوئی بات کرتے رہے، جو کچھ بھی کہتے رہے اس کے پیچھے وحی الہی کا نور رہا۔ تو ناظرین کرام، امام علی مقام علیہ السلام کا جو خاندانی پس منظر ہے، اب دوسرا اعتبار یہ قائم ہوا اس حوالے سے کہ اس خاندان کا تاریخ کا تسلسل، ایک تو وہ حوالہ میں پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے
اس خاندان عظمیٰ کے تقدس مآب وجودوں کو اپنے نور کے جلووں سے سجایا ہوا تھا، اور یہ ابتدا ہے۔ اور یہ بھی میرے رسول نے فرمایا کہ تخلیق آدم سے بھی 2000 سال پہلے میرا خاندان حضور عظمت الہی میں ان کی ارواح جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، اور پھر ان کی تسبیح کے ولولے اور ذوق سے نور کے ملائک جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ تسبیح کناں تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس خاندان کا پس منظر، جس ذات والا کے خاندان کا پس منظر اس قدر مقدس ہو، وہ عام آدمی نہیں ہوتا، وہ خاص الخاص بلکہ اخص الخاص ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حیات رہے، جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے، تو ان کی محبتوں کا قبلہ حسین رہے ہیں۔ اور جب کبھی امام علی مقام علیہ السلام بچپن اور لڑکپن میں کبھی آپ کا رونا حضور سن لیتے تو بےتاب ہو جایا کرتے تھے، جزا اور فضا کے تصور میں بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ان کے خاندانی پس منظر میں دینی اعتبارات کتنے تھے، تو آئیے ہم قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے حضور عظمت الہی میں تعمیر کعبہ کے بعد دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا، ہماری دعا ہے کہ ہم جب تک رہیں تیرے حضور سربہ سجود رہیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک طبقہ انسانیت ایسا پیدا فرما جو مسلسل تیرے حضور تیری عظمت کے سامنے جھکا رہے، تسلیم و رضا ان کا خمیر رہے، تیری محبت ان کی دلی کیفیات رہیں، تیرا عشق ان کا لباس رہے، تیری اطاعت ان کا رویہ رہے، ان کی زندگی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو تمام تفسیر والوں نے مسلمۃ اللہ کی تفسیر میں کہا لے یستمر الاسلام، اے اللہ لے یستمر الاسلام، مسلسل وہ دین اسلام پر رہیں، مسلسل وہ دین اسلام پر رہیں، اور دین اسلام ان کا لباس، ان کا مزاج رہے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا، وہ میرے عبادت گزار ہوگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم، جس وقت اسلام ان کے نفوس قدسیہ پر اتنا غالب رہے کہ انہیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چیز احساس ان کے قلب و روح سے گزرے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یقیناً ایسا ہوگا۔ تو اتنی حرمت مآب جو ایک انسانی طبقہ کی جو صورت گزرے گی، پھر اس حرمت اور تقدس اور عصمت کے ماحول کے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا، اپنا شان والا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو اس تسلسل میں وہ اپنا محبوب بھیج، حضور تشریف فرما ہوئے، اور پھر اسی تسلسل اور تقدس کو قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کی عصمتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اہتمام فرمایا، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت کی عصمت اور حرمت کا خود اہتمام فرمایا، پھر اہل بیت نبوت کی عصمت اور حرمت کا خود اہتمام بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کی 20 آیات ایسی ہیں جو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے تقدس کو بیان کر رہی ہیں، اور حرمت کو بیان کر رہی ہیں، عصمت کو بیان کر رہی ہیں، اور ان کے وقار شخصی کو بیان کر رہی ہیں۔ جتنے بھی آباء و اجداد گزرے ہیں، ہر جد کریم اپنے زمانے میں 4 خاصیتیں ان کی فطری عظمت ہوا کرتی تھی: سخاوت اور عفت اور حمیت اور شرافت۔ یہ ان پر اتنا غالب ہوتا، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیکر میں اترتے اور متبسم ہوتے، آپ کے تبسم کا جو بھی تصور ہوتا اس وقت، وہ ساری شخصیت، وہ شخص، وہ جد کریم اس تصور میں اتر جاتی، اور اس شخص کا اس وقت اس زمانے میں نام پس منظر میں چلا جاتا، وہ حضور کے تبسم کی حرمت کے نام کے ٹائٹل سے وہ پہچانے جاتے۔ جس طرح حضرت ہاشم علیہ السلام کا نام امر الاولا تھا، لیکن حضور کے سخاوت کے تبسم نے ان کو امر الاولا سے ہٹا کر جناب ہاشم علیہ السلام کے تصور میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین کرام،
کوئی بھی صورت ہو، آپ کسی بھی جہت سے امام علی مقام علیہ السلام کے خاندان کو دیکھ لیں پس منظر کی عظمت میں، تو پھر سبحان اللہ قرآن کی 20 آیات اس حرمت کو بیان کر رہی ہیں، اور جن کے خمیر میں اللہ تعالیٰ اور جو اہتمام قدرت خود خدا فرما رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ ریزیوں میں آئے ہو، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، حبیب ہماری نگاہوں کے حفاظت کی عظمت میں آئے ہو، اس حرمت میں آئے ہو، تو اس اہتمام قدرت کے ساتھ وابستہ ہے ذات حسین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین سید حسین سرکار علیہ السلام کی اس حرمت کا یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے اقساط کے اندر اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔